اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، حکومت اور نبوت سے سرفرازی بخشی، اور ہم نے انہیں نفیس اور مرغوب غذائیں دی، اور ہم نے انہیں اہل عالم پر فضیلت بخشی۔ یہ سورہ جاتیہ کی 16ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا لقبی نام اسرائیل بھی تھا، اور ان کی اولادوں کو بنی اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں ہزاروں انبیاء کرام مبعوث ہوئے قوم بنی اسرائیل میں۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات تھے، اور ان کو بہت سی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا والوں پر بخشی تھی۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس میں کر رہے ہیں کہ ہم نے تم کو حکمت، نبوت، حکومت اور سلطنت اور اقتدار سب کچھ دیا تھا، اور نفیس اور پاکیزہ مرغوب غذائیں بھی تم کو عطا فرمائی تھی، جیسا کہ من و سلوہ وغیرہ۔ بہت سے انبیاء کرام ایسے بھی گزرے بنی اسرائیل میں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے علاوہ بادشاہ بھی بنایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ سب کے سب بنی اسرائیل ہی کے پیغمبر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حکومت و سلطنت، بادشاہت کے علاوہ نبی بھی بنایا تھا۔ تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ، ان کو وہ انعامات یاد دلایا جا رہے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور ہم نے انہیں دین کے معاملے میں واضح احکام دیے، پھر انہوں نے علم آ جانے کے باوجود ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے باہم اختلاف کیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا پروردگار قیامت والے دن ان تمام امور کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے۔ یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کے ذریعے سے سچا علم عطا فرمایا تھا، اور توریت میں ان کے پاس وہ ساری باتیں درج تھی جو آگے آنے والے نبی خاتم الانبیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ آپ کیسے ہوں گے، اور آپ کی فضیلت اور آپ کی ہجرت کا مقام، وہ ساری تفصیل اس میں بتا دی گئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود ان کو یہ اتنا معلوم تھا، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، مبعوث کیے گئے، تو ماننے سے انکار کر دیا، آپسی ضد اور ہر دھرمی اور اناد کی وجہ سے، اور پھر انہیں ذاتی فائدے کے خاطر، جاہ و منصب کی خاطر انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور بعض صورتیں یہ بھی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب تک کہ جیسے کہ بنی اسرائیل میں اب تک پیغمبر آتے رہے ہیں، اب بھی بنی اسرائیل ہی میں آنا چاہیے۔ جب ان کی قوم میں پیغمبر مبعوث نہیں کیے گئے، بنی اسماعیل میں آئے تو ماننے سے انکار کر گئے۔ تو اس یہ ساری وجوہات تھی ان کی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ علم کے باوجود ان کو یہ معلوم تھا، اختلاف کیا انہوں نے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ علم آ جانے کے باوجود، جبکہ ان کے پاس علم تھا، توریت میں یہ ساری باتیں درج تھی، اور وہ لوگ پڑھتے تھے اس کو، پھر بھی جو ہے انہوں نے ماننے سے انکار کیا، ہر دھرمی اور اناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، اپنی بڑائی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت جلد ان کا حساب لے لیں گے جو ایسا اللہ کی آیتوں میں اختلاف کرتے ہیں اور جھگڑا نکالتے ہیں۔ اور ان ربک یغزی بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری تفصیلات ان کے پاس تھی۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق، کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ دوسرے پارے میں۔ یعنی وہ اتنا اچھا جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، ویسا جو ہے اس سے واقف تھے۔
لیکن اس کے باوجود ان میں سے ایک فریق نے حق کو چھپایا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قیامت کے روز ان تمام امور کا فیصلہ فرما دیں گے جن میں وہ اختلافات کر رہے ہیں۔ ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون۔ پھر اس کے بعد ہم نے آپ کے لیے ایک شریعت اپنی طرف سے مقرر کی، لہٰذا آپ اسی پر چلیے اور نادانوں کے ہوائے نفسی کی اتباع نہ کیجیے۔ شریعت کہتے ہیں طریقے کو اور شہراہ کو اور دین کو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکمل شریعت عطا فرمائی، ایک طریقہ عطا فرمایا، ایسا طریقہ جس پر چل کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور اس کا مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ طریقہ آپ کو جو ہے دیا گیا ہے، لہٰذا آپ اسی طریقے پر چلیے اور لوگوں کو بھی اسی طریقے پر بلائیے۔ آپ ان نادانوں کے راستے پر مت چلیے، ان کے طریقوں پر مت چلیے جو نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کی اتباع بالکل بھی مت کیجیے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔ وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے، اور بلا شبہ ظالم ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ متقین کے دوست ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی پرواہ مت کیجیے، ان کی پیروی مت کیجیے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کے کچھ کام نہیں آ سکیں گے، آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ اگر آپ انہیں راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین میں کسی قسم کا رد و بدل کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور پھر یہ ظالمین جو مشرکین ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور جو ایمان والے جو بندے ہیں ان کے کارساز اللہ تعالیٰ ہے۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے سامان بصیرت ہے، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ یعنی یہ بصیرت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں، اور جو ہے ان کے لیے رحمت الہی ہوگا قیامت میں، اور اس دنیا میں ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یعنی قرآن سے سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، لوگوں کی ہدایت کا واحد ذریعہ ہے اس دنیا میں اور آخرت میں۔ اسی قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی ان بندوں پر جو اس قرآن کو یہاں پر سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل کیے ہوں گے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون۔ جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے؟ کیا ان سب کا جینا اور مرنا یکساں ہوگا؟ کیا ہی برا حکم ہے جو یہ لگاتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ جو زندگی بھر برے کام کرتے رہتے ہیں، دنیا میں برے اعمال میں لگے ہوئے ہیں، کیا ان کا یہ خیال ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، ہم ان کو ان کے برابر کر دیں گے؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ان کا جینا مرنا دونوں برابر ہو جائے، برا بھی اور اچھا بھی دونوں یکساں ہو جائے؟ یہ بہت ہی برا حکم ہے، غلط حکم ہے جو یہ لگا رہے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے پچھلی آیتوں میں اور پچھلی صورت میں بھی یہ بات چل رہی تھی کہ کفار مکہ یہ سمجھتے تھے کہ اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے وہ، اور اس دنیا کو ایک کھلونا سمجھتے تھے، مذاق سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ بس ایسے ہی وجود میں آ گئی ہے۔ آگے بھی ایک آیت آ رہی ہے اسی قسم کی۔ وہ لوگوں کا یہ خیال تھا، اس وجہ سے وہ دنیا میں مزے اڑاتے پھرتے تھے۔ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، آخرت کے عقیدے کو نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور جواب دہی ہے، تو پھر ان کے اعمال جو ہے برے سے برے ہی ہوتے جاتے ہیں، بدتر سے بدتر ہی ہوتے جاتے ہیں، گمراہی کا شکار ہی ہوتے جاتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ آگے کچھ سوال و جواب نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر سے ان کو مخاطب کر کے، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہیں پر جینا اور مرنا ہے، اور یہ سمجھتے ہو کہ برے اور اچھے دونوں برابر ہے، نیک اور بد میں کوئی فرق نہیں ہے، تو سن لو بہت بڑا فرق ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں کہ دنیا میں بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ برے لوگ، فاسق و فاجر اور بد کردار بڑے مزے اڑاتے نظر آتے ہیں، دولت میں
میں عیش کرتے ہیں، عیش و عشرت میں ان کی زندگی گزرتی ہے، اور جو لوگ اللہ کے نیک اور فرما بردار بندے ہیں، اطاعت شار بندے ہیں، وہ فقر و فاقے میں ہی ان کی زندگی گزرتی ہے، عام طور پر تنگی ترشی میں زندگی گزرتے رہتی ہے ان کی، اور پھر آفات و مصائب اور پریشانیاں اور مشکلوں میں وہ مبتلا رہتے ہیں بظاہر۔ اور جو اس قسم کے جو بد قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو مجرم ہوتے ہیں، ان کا جرم تو پہلے کسی کے علم میں آتا ہی نہیں، ایسا وہ چھپا کر رکھتے ہیں اس کو، اور اگر آ بھی جائے تو پکڑے نہیں جاتے، اور اگر کسی وجہ سے پکڑے بھی جائیں تو پھر ان کے پاس جو ہے سچ اور جھوٹ، حرام حلال کی کوئی تمیز ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ کر کے، کچھ نہ کچھ ذرائعوں کو استعمال کر کے وہاں سے اپنی سزا سے بچ جانے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور حربے استعمال کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک آدھ مجرم پکڑا جاتا ہے، اس کو بھی جو سزا ہوتی ہے وہ پوری اس کی عمل کی سزا نہیں ہوتی، وہ تھوڑی سی سزا ہوتی ہے۔ ایسا جو ہے دنیا میں دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ جو بد قسم کے جو لوگ مجرم جو ہوتے ہیں، جو بدکار قسم کے، جو فاسق قسم کے، جو اللہ کے نافرمان جو ہے بڑے عیش میں زندگی گزار لیتے جاتے ہیں، اور جو فرما بردار بندے ہیں، جو شریعت کے پابند ہیں، وہ لوگوں کے پاس تو حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے، وہ لوگ ہر معاملے میں دیکھتے ہیں کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے، اس میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے، یہ دیکھ کر جو ہے زندگی گزارتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس چیزوں کی کمی ہوگی، دولت کی کمی ہوگی، اور دنیا کی جو لذات ہیں وہ ان کو جو ہے اتنی پوری نہیں ملے گی جیسا کہ دوسرے لوگوں کو مل رہی ہے، جو اس سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں عام طور پر۔ تو یہ معاملہ دنیا میں بھی جو ہے آپ کو دیکھنے میں آتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب جو ہے یہ جو ہے دنیا میں یعنی عمل کا پوری جزا نہیں ملتی ہے، جو جیسا عمل کرتا ہے اس کی جزا نہیں ملتی ہے، بد عملوں کو بہت مل جاتا ہے اور اچھے عمل کرنے والوں کو بہت کم ملتا ہے، اور ان کے ساتھ انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو اس کے لیے ایک دن مقرر ہونا ہے کہ اس زندگی کے بعد دوسری اور ایک زندگی، آخرت والی زندگی، اور جزا و سزا اس میں ایک مقرر ہونا چاہیے۔ نہیں تو پھر یہ جو ہے جو جرم کا جو کانسیپٹ ہے، جو تصور ہے کہ قتل یعنی زنا اور چوری چکاری اور یہ ڈاکے، یہ سب جو ہے جرم ہے جس کو کہا جائے گا اگر، تو پھر یہ حماقت ہو جائے گی، اس لیے کہ اگر اس کے بعد والی زندگی میں اگر انصاف ملنے والا نہیں ہے اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جرم ہے، تو پھر اگر جرم ہے تو پھر جو مجرم ہیں وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں آج، جو ایسے ویسے حرکتیں کر کے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر جو کما لیتے ہیں۔ وہ تو ایک چور کی زندگی دیکھیے آپ کے، ایک رات میں جو ہے وہ اتنا کچھ کما لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، جو ایک پڑھا لکھا شریف آدمی اپنے سال بھر کی کمائی اتنی نہیں ہو سکتی اس کی، ایک چور اور اچکا جو ہے اتنا کما لیتا ہے۔ تو پھر یہ اگر فرق اور تمیز نہیں رہے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے جو عدل کا جو معاملہ ہے، جو صفت عدل ہے، اس پر حرف آ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حکومتیں بھی جو ہے آپ کو نظر آتی ہیں، حکومت میں بھی جو ہے سزاؤں کا تصور ہوتا ہے، بڑی سخت سزائیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں پکڑا کون جاتا ہے؟ جو بیوقوف قسم کا آدمی ہوتا ہے وہی پکڑا جائے گا، جو ہوشیار قسم کا جو عادی مجرم ہے وہ تو پکڑا بھی نہیں جاتا، اور اگر پکڑا بھی جائے تو پھر جو ہے اس کے پاس وہ رشوت کا دروازہ کھلا ہوا رہتا ہے کہ وہ رشوت دے کر وہاں سے نکل جانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ظلم و جور اور زیادتی اور بے انصافی جو دنیا میں چلتی ہے، عمل کی جزا نہیں ملتی ہے لوگوں کو، پھر اس کے لیے یقیناً طور پر جو ہے ایک جزا و سزا کا قانون قیامت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر رکھ دیا ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، فرمایا سورہ طہ 16 پارے میں اللہ تعالیٰ نے، قیامت بے شک آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کو ہم نے چھپا کر رکھا ہے تاکہ لوگوں کو ان کی عملوں کی پوری جزا مل جائے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، فرمایا ایک مقام پر سورہ قلم 29ویں پارے میں، کیا ہم جو ہے مسلمان اور فرمانبرداروں اور اطاعت گزار بندوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہا سورہ الف لام میم سجدہ میں، یعنی وہ جو ہے فاسق ہیں، جو گنہگار ہیں، وہ مومن کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسا انصاف ہے اور یہ کیسا حکم لگا رہے ہو تم لوگ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کانٹے بوئے گا اس کو پھولوں کی توقع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو کانٹے ہی ملیں گے۔ جو جیسا عمل کرے گا دنیا میں اس کے مطابق اس کو جزا اور سزا ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے بے لاگ ہوں گے قیامت میں۔
اور سچی گواہیوں کی بنیاد پر ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس دن انصاف سے کام لیں گے، اور جس کے ساتھ ناانصافی اور ظلم و زیادتی ہوئی ہے اس کو وہاں پر انصاف ملے گا، یہ طے شدہ بات ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بامقصد بنایا تاکہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے اور لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں جو ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں، دنیا میں جو حق مارا جاتا ہے، اور دنیا میں جو ہے جو عمل کی جزا برابر نہیں ملتی ہے، تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت شار فرمانبردار بندے ہیں ان کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنا کر رکھا ہے۔ زمین و آسمان کو بالکل بامقصد طریقے سے، حکمت کے طریقے سے، حکمت کے طور پر اور حق میں حق بنایا ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تاکہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے۔ یہ تو امتحان گاہ ہے، یہاں پر تو امتحان چل رہا ہے، آزمائش چل رہی ہے، یعنی جزا تو وہاں پر ملے گی، یہاں پر نہیں۔ یہاں پر جو عمل ہوتا ہے اس میں بہت کم معاملہ سامنے آتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ انصاف فرمائیں گے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو مقصد کے تحت بنایا ہے، اور ان لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا جو یہاں پر اچھے عمل کیے ہیں، ان کو اسی کے مطابق جزا ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔